جی باب كتابة العلم. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أؤتيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير فكاك الأسير وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. یہ باب ہے علم لکھنے کے بارے میں. عام طور پر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ علم کو لکھا نہیں جائے گا، صرف پڑھا جائے گا. حالانکہ علوم جو ہوتے ہیں وہ پڑھنا ایک زمانے میں سنت رہی ہے. بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علوم کو لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ آپ نے حکم دیا قید العلم بالکتابہ. عمرو بن العاص سے آپ نے فرمایا اپنے علوم کو تحریر کے ذریعے سے مقید کر لیا کرو، اور جو تحریر میں مقید ہو جاتی ہے وہ دائم رہتی ہے، قائم رہتی ہے. چنانچہ روز اول میں معاملات کی تحریر ہوا کرتی تھی، اور قرآن پاک میں بھی حکم ہے فَلْيَكْتُبْ مِنْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. تو معاملات تحریر میں ضبط ہوا کرتے تھے. علم بھی ایک امانت ہے، اس امانت کی حفاظت تحریر سے ہوتی ہے. اب جیسے کہ میں نے کہا کیا فرمایا، آپ اگر لکھ کر فرماتے ہیں تو وہ بات بالکل فرمانے کی طرح فرما رہے ہیں، جیسا فرمایا گیا ویسا فرما رہے ہیں. اگر آپ ذہن میں صرف بسا کر فرما رہے ہیں، فرمایا کچھ آپ فرمائیں گے کچھ، تو بات بدل جائے گی. تو لکھ کر فرمانے میں امانت داری ہوتی، امانت میں خیانت نہیں ہوتی. اس لیے بڑے بڑے اسلاف و اکابر کو دیکھا گیا جب ان کو ترجمے کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو باقاعدہ تحریر کر لیا کرتے، لکھ لیا کرتے. وہ اس لیے لکھ لیا کرتے ہیں تاکہ مکمل طور پر بات واضح ہو جائے. چنانچہ بعض مرتبہ تحریر کی تقریر پر بڑی اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے تحریری امتحان کا اعلیٰ درجہ قرار دیا گیا. آپ نے کیا کہا، کیا لکھا، وہ سب اساتذہ دیکھ سکتے ہیں، متہم ہونے سے امتحان بچ سکتا ہے. ورنہ اگر قولی امتحان لیا جائے، تقریری امتحان لیا جائے، آپ نے کیا کہا وہ استاد نے، ممتحن نے سنا، لیکن دیگر کسی نے معائنہ نہیں کیا، تو پھر الزام بھی لگ سکتا ہے آپ نے ان کو زیادہ نمبر دیا، آپ نے ان کو کم نمبر دیا. تحریر میں صاف صاف واضح ہو جائے گا کس کو آپ نے کتنا نمبر دیا اور کیوں دیا. تو اس لیے تحریر کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے تاکہ وہ تحریر کی سند ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے. قرآن پاک کی حفاظت کا جب نمبر آیا ابتدائی زمانے میں تو زبانی تقریر ہی پر اکتفا کیا گیا، تحریر کی طرف توجہ نہیں دی گئی. پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے جب سوچا کہ اب اس کو تحریر کے بغیر محفوظ کرنا مشکل ہے تو باقاعدہ حضور کے زمانے میں تحریر شروع ہو گیا تھا، لیکن تختیوں پر، پتوں پر، کپڑوں پر، جلد پر اور دیگر تمام چیزیں جو جس میں لکھی جا سکتی ہیں، جس پر لکھی جا سکتی ہیں اس پر وہ محفوظ تھی. لیکن ایک جگہ پر جمع کیا، حضرت عمر کے دور میں شروع ہوا تو عثمان کے دور میں تکمیل ہوا. اسی لیے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ. تو آپ نے قرآن پاک کو تحریر میں ضبط کیا اسی ترتیب کے مطابق جو ترتیب پر حضور نے بتایا. پھر اطراف عالم میں اس قرآن کے ایک نسخے کو بھیجا اور کہا کہ اسی کے مطابق تمہارے یہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جائے اور اسی ترتیب پر قرآن حفظ کرایا جائے، اور اسی نسخے کو
آگے بڑھایا جائے اور اسی نسخے کی کاپی بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں علماء کرام نے ایک بات بتائی، وہ یہ کہ حضرت کے پاس تصحیح کے لیے نسخے بھی آتے تھے اور حضرت قرآن پاک پورے من وعن پڑھ کر اس کی تصحیح فرماتے تھے۔ تو قرآن پاک کے سلسلے میں جب اجازت ملی تو جب اس بات کی تمیز لوگوں کے درمیان آ گئی کہ قرآن کی عبارتیں الگ ہوتی ہیں، حدیث کی عبارتیں الگ ہوتی ہیں، پھر آپ علیہ السلام نے حدیث کی تحریر کی بھی اجازت مرحمت فرمائی، ورنہ قرآن کی جب تحریر ہوتی تھی اس وقت میں حدیث کی تحریر سے آپ نے منع کر دیا تھا، حدیث کی تحریر کی اجازت آپ نے نہیں دی تھی۔ چنانچہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم فرما کر یہ بتانا چاہتے ہیں، اگر میں نے حدیث لکھی ہے تو یہ حدیث کے لکھنے کا سلسلہ صحابہ کے زمانے میں رہا ہے اور تابعین نے تبع تابعین نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے حدیث کو یہاں پر ضبط کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ چنانچہ روایت دیکھیے، فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے پوچھا، ابو جحیفہ کہتے ہیں، هل عندکم کتاب، کیا آپ کے پاس کوئی تحریر ہے؟ فرمایا ہمارے پاس کوئی تحریر نہیں، اگر تحریر کی شکل میں ہے تو وہ صرف اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب میں کیا ہے؟ فہم اعطیہ، یا ایسے فہم ہے جو سمجھ اللہ کے رسول علیہ السلام عطا کیے گئے اور وہ آپ نے ہمیں عطا کیا۔ اور آگے کا جملہ یہ بتا رہا ہے، وہ فہم جو ایک مسلمان انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں وہ فہم ہے، اور پھر اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ او ما فی ہذہ صحیفہ، اور جو کچھ ان مضامین میں موجود ہے، چاہے وہ مضمون احادیث کے ہوں یا اقوال صحابہ کے ہوں، جو کچھ مضمون اس میں موجود ہے بس وہ ہے لکھا ہوا۔ یہ فرمایا آپ نے۔ میں نے پوچھا ما فی ہذہ صحیفہ، اچھا یہ صحیفے میں کیا ہے ذرا بتائیے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ صحیفے میں کیا ہے۔ فرمایا صحیفے میں کیا ہے؟ کہا صحیفے میں یہ عقل کی باتیں ہیں، عقل کی باتیں ہیں، یعنی اس سے مراد کیا؟ یعنی کچھ احکام ہیں اور وہ باتیں ہیں جس میں کچھ ترغیب ہے، کچھ ترہیب ہے، جو کچھ عقل والے کو جتنا علم ہونی چاہیے وہ باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ پھر فرمایا اور غلاموں کو آزادی کے سلسلے میں یہاں حکم موجود ہے۔ کیا مطلب؟ جتنے بھی غلام ہیں ان غلاموں میں آزادی ہونی چاہیے تاکہ وہ غلام آزادی کے ساتھ اپنا مذہب بھی اختیار کر سکے، تاکہ وہ غلام آزادی کے ساتھ اپنی اگلی زندگی بسر کر سکیں، اس کے سلسلے میں کچھ احکام موجود ہیں۔ یہ بات آپ نے شیعت فرمائے کہ اس زمانے میں غلاموں کی بڑی لمبی کثرت ہوا کرتی تھی، اور غلاموں کے سلسلے میں اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ قرآن پاک نے غلام کے ساتھ انصاف کا، عدل کا معاملہ کا حکم دیا ہے اور ظلم کرنے سے قرآن نے روکا ہے، اتنی بات ان لوگوں کے لیے دل کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس سے جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا فکاک الاسیر، ورنہ فکاک الاسیر صرف وہاں نہیں ہے بلکہ سائلین میں یا سامعین میں اسیر زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ نے خصوصاً اس کی طرف نشاندہی فرما دی، اور پھر فرمایا لا یقتل مسلم بکافرین، اور وہاں یہ بھی بات ہے کہ مسلمان کسی کافر کو قتل نہ کرے۔ اب یہاں دیکھیے کافر سے مراد یہاں حربی ہیں، اس زمانے میں حربی ہوا کرتا تھا، اس حربی کو قتل کرنے سے شریعت مطہرہ میں منع ہوا ہے، گویا ناحق کسی کو قتل کرنے سے شریعت نے منع کیا، ناحق قتل نہ کیا کرے۔ جی قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكير قال حدثنا شيبان عن يحيى نبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خزاعة
اس حدیث میں ایک واقعہ نقل کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ان الخزاعۃ، یہ آ کر خزاعہ یہ ازد کا ایک محلہ ہے، قبیل ازد کا ایک محلہ ہے جس کو خزاعہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا جو بنو لیث کا انسان تھا، اور وہ سال کون سا تھا؟ فتح مکہ کا سال تھا، اور وہ بھی کس کے بدلے میں قتل کیا؟ بقتیل منہم، ایک مقتول ان میں پایا گیا تھا جس کو بنو لیث نے ان میں سے کوئی انسان قتل کیا تھا، اس کو پکڑ کر انہوں نے قتل کر دیا۔ وہ کون قتل کیا، کیا قتل کیا، کیوں قتل کیا، کس نے قتل کیا، وہ سب کیا بھی تفصیلات معلوم نہیں۔ وہ ان کے قبیلے کے ایک آدمی کو انہوں نے قتل کیا، ان کے قبیلے کے ایک آدمی کو پکڑ کر انہوں نے قتل کر دیا۔ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں یہ معاملہ پہنچا۔ آپ اپنے سواری پر سوار ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال ان اللہ حبس عن مکۃ القتل، فرمایا بھائی سنو، مکۃ المکرمہ میں قتل کرنے سے اللہ نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ بعض نسخوں میں فیل ہیں، اب الفیل، فیل سے مراد یعنی جس طریقے سے ابرہہ کے زمانے میں ہوا تھا وہ معاملہ اب نہیں ہوگا، منع کر دیا۔ جیسے اللہ رب العزت نے ابرہہ قتل کے لیے آیا، اصحاب الفیل کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے، اللہ نے حرام کر دیا تھا قتل کو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابرہہ کے مقابلے میں قریش کھڑے ہوتے۔ قریش کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بہادر لوگ تھے اپنے زمانے کے، لیکن اللہ نے اس قتل کرنا کعبے میں ناجائز ہے تو اللہ نے پرندوں کو بھیج دیا ہاتھیوں کے مقابلے میں، ابابیل کو۔ تو پرندے شریعت کے مکلف نہیں ہیں، ہاتھی بھی شریعت کے مکلف نہیں ہیں، غیر مکلف کا غیر مکلف سے مقابلہ ہو گیا۔ تو ابابیل کو بھیجا اور انہوں نے پتھر پھینکا، اور پتھر پھینکنے کے نتیجے میں وہ سب کے سب تتر بتر ہو گئے، اور پورا لشکر سڑ گیا، گل گیا، واپس بھاگ گیا۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی قال محمد، یعنی اس کی آ کر محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا؟ وَجَعَلُوهُ عَلَى السَّكْ، وَجَعَلُوهُ یہ معاملہ ایک کاغذ میں لکھو، کاغذ میں کیا کرو؟ لکھو، تحریر کرو باقاعدہ۔ ابو نعیم کہتے ہیں یہ قتل ہے یا فیل ہے، اس لیے کہ بھئی میں نے آپ کی سے پہلے بتایا تھا کہ پرانے زمانے میں نقطے وقتے نہیں تھے، الف لام ایسا یوں ڈال دیجئے۔ اب اسے فیل کو بھی وہی لکھت ہے اور قتل کو بھی، اور سیاق و سباق کو دیکھ کر اسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ بٹھایا جاتا ہے۔ اور یہاں دونوں ترجمے بیٹھ رہے ہیں، کون سا؟ قتل بھی بیٹھ رہا ہے، اور تو اس لیے راوی دونوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ نے یہ کہا ہو تو یہ، اور یہ کہا ہو تو وہ، دونوں بھی بہرحال ترجمے کے اعتبار سے صحیح ہیں اور حالات کے اعتبار سے بھی صحیح ہیں، تو دونوں کو دیکھ کر آپ اس کا اندازہ لگا لیں۔ ابو نعیم وغیرہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یوں کہتے ہیں کہ ان اللہ حبس عن مکۃ القتل یا الفیل کذا ابو نعیم وجعلوه فی علی السک القتل والفیل وغیرہ یقول، یعنی ابو نعیم نے جو نسخہ نقل فرمایا، جو حدیث نقل فرمائی،
اس میں بھی یہی قتل ہے یا یہ ہے وجعلوا لسک، یہاں تک کا مضمون تھوڑے سے فرق کے ساتھ مروی ہے، بس اوپر کے الفاظ میں نیچے کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آگے کیا جملہ کہا گیا کہ الفیل وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ والوں پر مسلط کر دیا، والمؤمنون، اور ایمان والے، وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین، کیا مطلب کہ ایمان والوں پر اس بات کا تسلط ہو گیا، اور ایمان والوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا تسلط، غلبہ تسلط سے مراد یہاں پر غلبہ ہوا، کس بات کا کہ انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کے سامنے سمجھا کر بتا دیا کہ اس طرح کا معاملہ ہرگز نہیں ہو سکتا جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو۔ چنانچہ آپ نے یہ کیا ارشاد فرمایا، الا وانھا لم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی، سنو بھائی، یہ قتل و قتال نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے جائز اور نہ میرے بعد کسی کے لیے جائز ہوگا۔ الا، اور غور سے یہ بات سنو، وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، دن میں تھوڑی دیر کے لیے فتح مکہ کے موقع پر مجھے قتل و قتال کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اور یہ بھی بات سنو، الا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَٰذِهِ حَرَامٌ، اب معاملہ کیا ہے، میرا وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رہنا بھی درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، قتال کرنا مناسب نہیں ہے۔ یعنی کسی اعتبار سے وہ قتال کے اوقات میں قتال کر دیے، قصہ ختم، اس کے بعد ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، قتال کریں۔ فرمایا لا یقتلا شوکها، اس کے کانٹے نہیں توڑے جائیں گے، نہ ہی درخت کاٹے جائیں گے، نہ ہی کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے گی، الا یہ کہ اگر وہ شخص جس کی چیز گری ہوئی ہے وہ اس کی جانکاری ہو، وہ جانتا ہو، معروف ہو۔ فرمایا فمن قتل فہو بخیر نظرین، فرمایا اگر کوئی قتل کر دیا گیا، دو، یہاں نظرین سے مراد کیا، یہاں آ کر مقام اور مرتبہ نظر، وہ نظر نہیں، اس لیے کیا فرماتے ہیں، اس کا مطلب کیا کہ اب اپنے اہل میں، اپنے ان اہلہ بافضل النظرین فسرہما بقول، فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے اہل میں یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سے کوئی ایک نظر انداز کر دے، خیری نظرین، دونوں میں سے کوئی یہ کیا کر دیں، نظر انداز کر دیں، معاف کر دیں، ان کے اوپر سے بھئی ایک جان چلی گئی، دوبارہ جان لے کر کیا کریں، کوئی نہ کوئی ایک نظر، یا تو فرماتے ہیں اما ان یعقل واما ان یقاد اہل القتیل، یا تو ان کے ساتھ سمجھایا جائے، یا نہیں تو ان کو اس کے برابر فدیہ دے دیا جائے، یقاد اہل القتیل نہیں، اہل مقتول کو فدیہ دے دیا جائے، یعطی و یتمکن من القود، بات سمجھ رہے ہیں، کیا دے دیا جائے، فدیہ دے دیا جائے۔ فجاء رجل من اہل الیمن، یمن کا ایک انسان آیا، کہنے لگے حضور جی آپ میرے لیے ایک چیک لکھ کر دے دیں، ایک چیک، ایک سند لکھ کر دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا ابو شاہ سے، ابو شاہ جی آؤ ذرا لکھ دو اس بندے کے لیے، لکھا، مہر لگا کر آپ نے اسے عنایت فرمایا۔ یہ قریش کا آدمی تھا، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے الا الازخر یا رسول اللہ،
حضور معاملہ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں لکھیے، لیکن اذخر کے سلسلے میں، یعنی وہ پتا جو قبور میں ڈالا جاتا ہے یا گھروں میں رکھا جاتا ہے، اس پتے کے بارے میں ذرا سوال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھی ٹھیک ہے، الا الاذخر الا الاذخر، اذخر کو مستثنیٰ کر دو، اذخر کو مستثنیٰ کر دو۔ کیا مطلب؟ یعنی حرمین میں تمام پتے توڑنا منع ہے، اذخر توڑ سکتے ہیں۔ حرمین میں اگر قبر میں ڈالنے کے لیے پتا اذخر کا پتے کی ضرورت پڑے، وہ حرمین میں موجود ہو تو اذخر کا پتا ایک چھوڑ سکتے ہیں۔ ذرا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی فکر شروع ہو گئی، کہا اذخر کا پتہ لانے کے لیے کہاں جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، ذرا اذخر کو مستثنیٰ کر دیجئے، اذخر کو مستثنیٰ کر دیجئے۔ حضرت عباس کا مطالبہ تھا تو آپ نے اذخر کو مستثنیٰ کر دیا۔ جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب تابعه معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ سے زیادہ حدیث والا کوئی نہیں تھا، الا یہ کہ عبداللہ ابن عمرو یہ سب سے زیادہ مجھ سے زیادہ حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ لکھتے تھے اور میں لکھنا نہیں جانتا تھا، میں لکھتا نہیں تھا، میں یاد کرتا تھا، لکھنا جانتا تو تھا لیکن لکھتا نہیں تھا، وہ لکھتے تھے۔ یہ بات فرمائی تو کیا پتہ چلا کہ حضور کے زمانے میں حدیث پاک لکھی جاتی تھی جب آپ نے اجازت پر رحمت فرمائی۔ جی وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما اشتد وجه في كتاب ہوں اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده اکتب لکم اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول ان الربية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، شاید یہ حدیث اس سے پہلے آئی یا نہیں آئی، یہ تو پہلی بار آئی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ 5-6 مرتبہ آئے گی۔ یہ حدیث شیعوں کے سلسلے میں بہت ہی قابل توجہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ کو جس وقت مرض الوفات کے قریب شدت کی تکلیف بڑھ گئی، تکلیف کی شدت بہت زیادہ جو ناقابل برداشت رہی، تو آپ نے فرمایا بھائی کاغذ قلم لاؤ، کچھ لکھ دوں تمہیں آگے کے سلسلے میں کچھ وصیتیں، تاکہ تم لوگ میرے بعد گڑبڑ نہ کرو، گمراہ نہ ہو، ہنگامہ نہ کریں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درد کی تکلیف بہت زیادہ ہیں اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہی کتاب کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حسبنا القرآن، جیسے کہ علامات قیامت میں سے بتایا گیا کہ ایک دن آئے گا کہ لوگ یوں کہیں گے حسبنا القرآن، قرآن کو لے لیں گے اور حدیث کو اور دیگر صحابہ کرام کے اقوال کو چھوڑ دیں گے۔ یہ مطلب یہاں نہیں لینا چاہیے۔ حضرت عمر کا حسبنا القرآن کہنے کا مطلب کیا تھا؟ ارے بھئی فی الحال قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی رہبری موجود ہے اور قرآن نے حکم دیا ہے ما آتاکم رسول فخذوہ، اور اللہ کے رسول کے عطا کردہ بہت سارے علوم موجود ہیں، پھر اب ان عین اوقات میں کیوں حضور کو تکلیف دیں؟ تو مناسب نہیں، اس وقت ریسٹ لینے دو، آرام کرنے دو۔ جیسے ہم بھی بھئی کوئی لاؤ بھائی تو کیا بولتے نہیں آرام کرو بعد میں کر لیں گے وہ سب کام، بولتے نہیں بولتے۔ تو
تو نیت تو اس میں ہمدردی ہوتی ہے. تو لوگ ہنگامہ کرنے لگے، خوب شور غل بڑھ گیا آپ علیہ السلام کے آس پاس. تو آپ نے فرمایا بھئی یہاں سے ہٹو، یہاں سے ہٹو، یہاں سے ہٹو، یہاں سے ہٹو، میں اپنے رہتے ہوئے منازعہ، لڑائی جھگڑا میں پسند نہیں کرتا، نکل جاؤ. تو عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہوئے نکلے. بڑی بہت تکلیف ہوئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو ان لوگوں نے ہنگامہ کیا ہے. بعض لوگ کہہ رہے تھے نہیں دیو لکھنے دیجئے. بعد میں نہیں ہرگز نہیں. حضرت عمر نے فرما دیا ضرورت نہیں ہے. تو ضرورت نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، کیا ضرورت ہے لکھنے کی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے اس گڑبڑ کے موقع پر، اور کوئی بھی بات نہیں فرمایا. اور انہوں نے اپنی زبان سے یہ ایک جملہ فرمایا. وہ کیا؟ آپ نے یوں فرمایا کہ ان الرزیۃ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابی. فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے لکھنے اور آپ علیہ السلام کے صحت کے درمیان جو بھی حائل ہوا اس سلسلے میں حضرت نے فرمایا نہیں، جو معاملہ ہوا وہ ہر طرح کا معاملہ، یعنی ہر طرح کے اعتبار سے مکمل طور پر قابو میں لانے کا معاملہ ہوا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، قابو میں لانے کا معاملہ ہوا. اب یہاں جو رضیہ کا لفظ استعمال ہوا، لفظ رضیہ، اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ اس سلسلے میں ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو رضیہ ہیں حقیقت میں واقعے کے سیاق و سباق کے ساتھ اس کے معنی کا تعلق ہے. اس کے معنی کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ سیاق و سباق کے ساتھ ہے. جو بندہ سیاق و سباق کو سمجھے گا اور وہ اس کے بھی سمجھ جائے گا. اصل کہنا کیا چاہ رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کا کہنا یہ تھا ارے بھئی الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب آخری بات اللہ کے رسول علیہ السلام پر اتر گئی ہے، پھر ہم لوگ جا کر آپ کو اس مرض میں، حالت مرض میں کیوں تکلیف دیں؟ تو یہ فتنہ بتانا چاہتے ہیں. فتنہ کیا فتنہ؟ بھئی اگر کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے لکھ بھی دیا، کیا لکھیں گے آپ؟ آپ نے زبانی کہہ دیا تھا کہ آپ کو قرآن پاک لازم پکڑنا ہے اور باندیوں پر رحم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ تم اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھو، نماز کا اہتمام کیا کرو. یہ جو آپ علیہ السلام کے آخری اوقات کی جو نصیحتیں ہیں، یہ نصیحتیں انسانوں کے لیے کافی ہیں. خواہ مخواہ آپ علیہ السلام کو تکلیف دینا اور آپ کو پریشان کرنا، پھر آپ کو لکھنے پر مجبور کرنا، اور لکھنے کے بعد پتہ نہیں آپ علیہ السلام کیا کیا لکھائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا لکھانے کا منشا یہ تھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، پھر اس کے بعد حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، یہ لکھنا آپ چاہ رہے تھے. شیعہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، حقیقت میں حضرت نبی علیہ السلام حضرت علی کو خلافت دینا چاہ رہے تھے. درمیان حضرت عمر نے ٹانگ اڑا کر نہیں کیا لکھنے کی ضرورت نہیں، چھوڑو، یہ کہہ دیا. حالانکہ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں کہ یہ الزام لگایا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ حضرت عمر نے اس طریقے سے کیا کیا، لکھنے سے روکا. کسے روکا؟ لکھنے سے روکا. اس طرح کی کوئی بات نعوذ باللہ نہیں. تو اس لیے
علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ارشاد ہے، اس ارشاد کا اصل منشے کو حضرت عمر نے پہچان لیا، اور پہچان کر اس لیے کہ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منشے کے پہچاننے میں سب سے زیادہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی۔ چنانچہ آپ کے جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اور وہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کے سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر اس بات کو لوٹانے کا آپ نے کیا فرمایا تھا، حکم دیا تھا، آپ اپنی بات کو واپس لوٹا لیجئے، واپس لے لیجئے، مناسب نہیں ہے۔ اگر یہ بات لوگوں کو جا کر بتا دیا جائے تو پھر اس کے بعد لوگ کیا کریں گے، لوگ سب کے سب سست ہو جائیں گے، مست ہو جائیں گے، اور مست ہونے کے ساتھ صرف کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، یہ سوچ کر کہ بھئی چلو ایک نسخہ ہاتھ پر لگ گیا، وہ نسخے پر عمل کرتے بیٹھ جائیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بہت کچھ پاپڑ بیلنا پڑتا ہے۔ کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ پاپڑ بیلنا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا آپ اس سلسلے میں موقوف کر دیں، ہرگز ابھی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو حضرت نے اس وقت میں بات اپنی واپس لے لی تھی۔ اسی طریقے سے یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر صحابہ اکرام کے سمجھدار فوراً سمجھ گئے حضرت عمر جو فرما رہے ہیں وہ بڑی دور اندیشی سے فرما رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ حضرت عمر سے بیر رکھتے تھے، دوری رکھتے تھے، اختلاف رائے رکھتے تھے، حضرت عمر کے سلسلے میں بدگمانی رکھتے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک جماعت کے لیے اپنا ایک نظام بنا لیا، اور اس نظام کے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس نظام کیا کر رہے ہیں؟ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ احباب جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان کر خاموش رہ گئے۔ شیعہ کہتے ہیں حضرت عمر کو نعوذ باللہ یہ دشمن ہیں، حضرت علی کے، حضرت علی سے نفرت رکھتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ یہی بات ہوتی تو ذرا ہم لوگ عقل سے سوچنا ہے، کیا حضرت علی اپنی بیٹی دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے کیا ہیں؟ داماد ہیں، اور اس اعتبار سے داماد ہونے کے اعتبار سے باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی قدر کرتے تھے، امیر المومنین ہونے کے اعتبار سے بہت عزت اور احترام کرتے تھے۔ جب اتنا زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ رہ چکا ہے تو ان کے سلسلے میں یہ باتیں کہنا کہ نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو خلافت سے روک کر اپنے آپ کو خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھا، یہ بالکل دنی بات ہے، شنی بات ہے، اور رذالت کی بات ہے۔ کون سی بات ہے؟ کون سی بات؟ رذالت کی بات ہے۔ اور اسی وجہ سے اتنی نفرت کرتے ہیں شیعہ حضرت عمر سے کہ بیت الخلا کے 2 سٹیپس جب ایک سنی نے گاڑی خراب ہو جانے کی وجہ سے کشمیر میں کسی کے یہاں مہمان بن کر گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ خاموش رہ گئے، اور باقاعدہ
بیت الخلاء میں جا کر دیکھا تو دو سٹیپس میں، ایک سٹیپ میں حضرت صدیق اکبر کا نام اور ایک سٹیپ میں حضرت عمر فاروق کا نام لکھا ہوا ہے۔ کس کا نام؟ حضرت صدیق اکبر کا نام، اور ایک سٹیپ میں حضرت عمر فاروق کا نام لکھا ہوا ہے۔ اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے رسول حضرت عمر، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس جیسی ہستی کے ساتھ ان کمبختوں کا یہ معاملہ کہ ان لوگوں نے صاف صاف نفرتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب میں بھی جیسے میں نے کہا رضیہ کا معاملہ حالات کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ ان الرضیۃ کل رضیہ، یہاں کتاب میں بھی جہاں لغات میں المعجم الوسیط میں جہاں رضیہ کا جملہ لکھا ہوا ہے، وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ یقال بول کر خاموش ہو گئے، بلینک چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے بلینک چھوڑ کر یہ بتا دیا الرضیہ کا فی نفسی ہی کوئی لفظی معنی نہیں ہوتا، حالات کے مد نظر رکھ کر اس معنی کی تشریح و ترتیب بتا دی جاتی ہے۔ اب محدثین اس سلسلے میں سکوت اختیار کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ سکوت اختیار کر لیتے ہیں، اور ایسے جملے جو جملے پر حضرات صحابہ کرام موقوف رہتے ہیں، اس میں انہیں بھی وقوف اختیار کر لیتے ہیں، کوئی کلام نہیں کرتے۔ یہ محدثین کا اپنا ایک طریقہ ہے، اسی طریقے پر وہ اپنا ایک نظام بناتے ہیں۔ لیکن بعض احباب اس کا جو معنی بیان کرتے ہیں وہ معنی قابل قبول معنی ہے۔ وہ حدیث کے اعتبار سے جب بھی یہ جملے جہاں جہاں آئیں گے وہاں ان جملوں کا معنی کیا ہوتا رہے گا؟ بدلتا رہے گا، وہ ایک ہی نہیں رہے گا، بدلتا رہے گا۔ بات آپ حضرات کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس حدیث سے حضرت عمر پر شیعوں کے 4 اعتراضات ہیں، جن کے جواب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں اس کا جواب عنایت فرمائے ہیں۔ تو یہ جو ان لوگوں کا اعتراض ہے، وہ اعتراض وہی جیسے کہ میں نے بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں یہ گستاخیاں ان کے سلسلے میں جاری و ساری ہیں۔ بس اتنا ہی کہیں گے، مصیبت بالائے مصیبت، ان الرضیہ کل رضیہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مصیبت بالائے مصیبت ہے۔ آپ جو لکھوانا چاہ رہے ہیں لوگ اس کے درمیان حائل ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے حضرت باہر نکل گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، بس اتنی بات۔